اللہ کہ یہ بکری ہمیں سونپ دے، ہم دودھ نکال لیں گے۔ اس نے کہا حیرت ہے، تم لوگ عرب والے ہو، جانتے نہیں ہو کہ بانجھ بکریاں دودھ نہیں دیا کرتی، اور اگر بانجھ بکریاں دودھ بھی دیتی تو یہ اتنی بیمار ہے کہ زمین سے پڑی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا او بڑھیا دے دینا، جب میرا صاحب کہتا ہے تو دے دے۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا اگر لینا چاہتے ہو تو لے جا اٹھا کے۔ صدیق اکبر بکری کو اٹھا کے لائے، حضور نے پانی کٹورے میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کے پہلے تو اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پڑی ہوئی بکری کھڑی ہو گئی صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں 5 انگلیاں ان کی بھی ایک ہتھیلی ہے، ان کی بھی اور ہماری بھی 5 انگلیاں اور ہتھیلی ہے۔ میں نے کہا اور تیری انگلی اور ہتھیلی سے تیرا بچہ بھی کھڑا نہیں ہوتا، یہ آمنہ کے لال کی انگلیاں اور ہتھیلیاں ہیں، بکری پر پڑ جائے تو پڑی ہوئی بکریاں کھڑی ہو جاتی ہے، اسی پر نہیں۔ پھر کٹورے کا پانی تھن کو لگایا، وہ بڑھیا دیکھ رہی تھی جسے دنیا ام معبد کہتی ہے، وہ دیکھ رہی تھی جیسے ہی تھنوں کو ہاتھ لگا تھن بھر گئے۔ حضور نے دھونا شروع کیا، کٹورا لا کٹورا بھرا، دوسرا برتن لا برتن بھرا، تیسرا برتن لا برتن بھرا۔ وہ تو حیران سے دیکھنے لگی، اتنا دھویا کہ پورے برتن گھر کے بھر گئے۔ کارلا کا برتن نہیں ہے۔ جو بکری کا دودھ دونے میں اتنا بے مثال ہو کہ اس کی طرح کوئی دودھ دو نہ سکے، بتائیں نا کہ وہ نبوت اور رسالت میں کتنا بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا اور حکم دیا کہ ان سے عشق کرو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ انہی کو ان سے عشق و محبت کی توفیق دیتا ہے جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ باپ عاشق ہے، بیٹا عاشق ہو ضروری نہیں۔ باپ عاشق نہیں ہے اور بیٹا عاشق نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ باپ دشمن رسول ابو جہل کی شکل میں، بیٹا عاشق رسول حضرت اکرمہ کی شکل میں ہے۔ دیکھتے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، باپ عاشق ہے سعد ابن ابی وقاص کی شکل میں، اور بیٹا عاشق نہیں ہے عمر بن سعد کی شکل میں۔ دیکھتے چلے جائیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ اور جنہیں اللہ نے عشق دیا وہ اپنے نصیبے پہ ناز کرے کہ کس کا عشق ملا، سبحان اللہ۔ کس کا عشق ملا۔ یاد رکھنا، بس گفتگو اب اینڈ کی طرف جاتی، توجہ کرنا۔ عشق انسان کو رسول اللہ کا وہاں تک لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں عاشق اس کے آگے پرواز کرتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ ارے یہ عشق ہے کہ عرب کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سردار فتح مکہ کے دن مطاف حرم میں حیرت زدہ کھڑے تھے، اور ایک حبشی غلام کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن توجہ تو کریں عشق نے کیا مقام عطا فرمایا۔ ایک بات کہوں، لیکن جسے عشق ملتا ہے اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ بے شک۔ بلال کو کہاں کھڑا کیا؟ کعبے کی چھت پہ۔ امتحان کتنا بڑا لیا، لوگ تو سمجھ رہے بڑی عزت ملی، بالکل ملی، لیکن امتحان کتنا بڑا لیا۔ رسول اللہ نے کعبے کی چھت پہ کھڑے کر کے کہا اذان دو۔ بلال نے اذان دینے سے پہلے پوچھا آقا اذان تو دوں گا، لیکن ہر مرتبہ جب اذان دی تو کعبے کی طرف رخ کیا، اور آپ نے مجھے اب کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تو رخ کدھر کروں؟ سبحان اللہ۔ امتحان کیا لیا، تیرا دل جدھر چاہے ادھر مڑ جا، اسی طرف اذان پڑھ دے۔ مطلب کیا؟ اتنی عزت دی بلال، اب دیکھتا ہوں کہ رخ کدھر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ میری طرف کرتا ہے یا مجھ سے پھیر لیتا ہے۔ امتحان، توجہ، عاشق کا امتحان ہوتا ہے، عام لوگوں کا امتحان کبھی نہیں ہوتا۔ دیکھ لے کربلا کس کے لیے سجی؟ عاشقوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بدر کس کے لیے سجا؟ عاشقوں کے لیے۔ احد کس کے لیے سجا؟ عاشقوں۔ بھائی امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جس کو ڈگری دینی ہو۔ سبحان اللہ۔ جن سے بیت الخلا صاف کروانا ان کا کبھی امتحان نہیں ہوتا۔
ہیں जिनसे गलियों में झाड़ू मरवाना उनका इम्तिहान नहीं होता। तो इम्तिहान हमेशा आशिकों का होता है, और आशिक बने हो तो इम्तिहान देना पड़ता है, और इम्तिहान में कामयाब होना पड़ता है। याद रखना, मैं बात को लाने चाहता हूँ जहाँ पर वहाँ आपको आना पड़ेगा, और जल्दी आप आएंगे। तवज्जो।